الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سورہ حج کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ حج کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری مکی صورت ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. لیکن ایک تیسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اس کا زیادہ حصہ، لیکن صرف کچھ آیات جو ہیں اس کے اندر وہ مدنی ہے. تو اس صورت کا زیادہ حصہ مکی ہے اور کچھ آیات مدنی ہیں، لہذا کثرت کی وجہ سے اس کو مکی صورت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ مکی آیات اس کے اندر کثرت کے ساتھ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے. سورہ حج وہ صورت ہے کہ مختلف حالات کے اندر اس کا نزول ہوا ہے، اور وہ سارے پہلو اس کے اندر موجود ہیں. یعنی اس کی کچھ آیات جو ہیں مشکل کے اندر نازل ہوئی ہیں، کچھ آسانی میں نازل ہوئی، کچھ جنگ میں نازل ہوئی، کچھ سفر میں نازل ہوئی، کچھ امن میں نازل ہوئی. تو مختلف حالات میں اس کا نزول ہوا ہے. اور قیامت کے بارے میں جو ان کا تصور تھا اور کانسیپٹ تھا، تو انہوں نے اس حوالے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سر کھا لیا تھا کہ کب آ رہی ہے، کیسے آ سکتی ہے. مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اس مذاق اور مکری میں انہوں نے طوفان مچایا ہوا تھا قیامت کو لے کر. تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آغاز میں ہی اس سارے کانسیپٹ کو صاف کیا ہے. ان کے ذہن کے اندر جو خیالات تھے یا جو مذاق تھا اس کے حوالے سے، اللہ نے اسی انداز سے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور ان کو مذاق کے اندر نہ لو. یہ جب تمہارے سامنے چیزیں کھل جائیں گی تو تمہارے سارے مذاق جو ہے نا وہ نکل جائیں گے، اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ جس چیز کو تم مذاق میں لے رہے ہو وہ کتنی سیریس اور کتنی بڑی ریالٹی ہے، تمہارے سامنے آ جائے گی. تو سورت کو شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی بیان جو امیجنیشن ہے، تم اس کو مذاق سمجھتے ہو، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. کتنی بڑی آفت ہے، کتنا وہ بڑا دن ہوگا، کتنا سخت ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے، جو ہر چیز کو ہلا مارا جائے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ یوں سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے مختلف کلپس دیکھے ہوں گے، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. صرف سمجھنے کے لیے آپ اس کو سرچ کریں کہ ایک شپ جو ہے نا، وہ اگر جا رہا ہے سمندر کے اندر اور سخت قسم کا طوفان آ جائے، اس طرح کے کلپس آپ نے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے.
سخت قسم کا طوفان آ جائے اور وہ شپ سمندر کے اندر جا رہا ہو تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر ڈوبا کبھی ادھر ڈوبا، کبھی پانی کے نیچے چلا جاتا ہے پھر ابھرتا ہے پھر نیچے جاتا ہے، اور ایسے ایسے جو ہے نا لہریں اس کو گھیر لیتی ہیں، اور ایسے بندے کا دل، اس کو دیکھنے والے کا دل ڈر جاتا ہے، اور جو اس کے اندر بیٹھا ہو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو اس طرح کا زلزلہ ہوگا وہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ مذاق والی بات نہیں ہے۔ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت سخت چیز ہوگی، ہائی ڈگری کا زلزلہ ہوگا، یعنی موسٹ ہائی ڈگری۔ اب یہاں پہ آپ ارتھ کو دیکھتے ہیں نا، میکسیمم 8 9 10 یہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ تو موسٹ ہائی ڈگری کا ہوگا وہ ارتھ کو ایک۔ آپ اندازہ کریں کہ پھر اس کائنات کا حال کیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم ترونہا، جس دن تم اس کو دیکھو گے قیامت کو تو حال کیا ہوگا، جس دن تم اس کا سامنا کرو گے، اس کو دیکھو گے تو کیفیت کیا ہوگی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، یعنی اپنے بچے کو۔ اس میں جانور بھی شامل ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے۔ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے کو، جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، اس کو بھول جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرا بچہ ہے، بلکہ خوف اور دہشت کی حالت یہ ہوگی کہ چھاتی سے لگے بچے جو ہیں وہ مائیں اس کو پٹک کے اور پھینک کے مطلب بھاگیں گی، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ اس کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، اس کو سنبھالنا بھول جائیں گی، بلکتے بچوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی محبت کی انتہا کی مثال ہے کہ کبھی ماں بھی اپنے بلکتے بچے کو بھولتی ہے، لیکن خوف اور دہشت کی فضا ایسی ہوگی کہ اس دن دودھ پلانے والیاں جو ہے نا وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ اس میں بھی انسان اور جانور سب شامل ہیں۔ ایسی کیفیت ہوگی کہ جو انسان کی باڈی ہے نا، اس کا سسٹم، اس کی گرفت ختم ہو جائے گی۔ جیسے خوف اور دہشت میں پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے، خوف اور دہشت میں پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے، جسم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ایسا خوف اور دہشت کا وقت ہوگا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہ ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ خوف اور دہشت سے جسم کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ ایسے جیسے نشے میں ہیں، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن حقیقت میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ ایسے لگیں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ تو خوف اور دہشت سے، اللہ کے عذاب کے خوف اور دہشت سے وہ سیدھے چل نہیں پا رہے ہوں گے، اٹھ نہیں پا رہے ہوں گے، کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے، اور تمہیں محسوس ہوگا کہ جیسے یعنی ہائی ڈگری کا نشہ چڑھا ہوا ہے ان کو۔ جس نے بہت زیادہ پی لی ہو تو کبھی اگر آپ نے اس کی کیفیت دیکھی ہو کہ وہ اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کا منہ کہاں پڑ رہا ہے، ان کے ہاتھ کہاں پڑ رہے ہیں، کس کس چیز پہ وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں وہ پکڑ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، اور کدھر جا رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو کہ لوگ جیسے نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ کے نشے میں نہیں ہوں گے،
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ عذاب کے اندر ایسے مدہوش ہوں گے جیسے نشہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اگر اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر شیطان کی جو حد سے گزرا ہوا باغی، سرکش اور باغی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑا کریں گے بغیر علم کے، یا اس دنیا میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں بغیر علم کے۔ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سارے مانتے ہیں کہ اللہ ہے، یعنی جس کی مثالیں یہاں دی جا رہی ہیں مکہ کے مشرکین کی، وہ بھی مانتے ہیں اللہ ہے۔ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے، یہودی بھی کہتے ہیں اللہ ہے، وہ تو فرعون بھی کہتا تھا اللہ ہے۔ اللہ کا انکار اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا، وہ سارے کہتے ہیں اللہ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے اختیارات ہیں اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، اتھارٹی اینڈ رائٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے بارے میں یہ بحثیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ اتھارٹیز اور یہ رائٹس کسی اور کو بھی دیے ہوئے ہیں، کچھ اور بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، اکیلا نہیں ہے وہ، کچھ اور بھی ہیں اس نے شامل کیے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو راضی کر لیا جائے تو وہ خود ہی راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے کچھ درمیان میں بھی ہیں جن کو راضی کرنا پڑتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ ہے جھگڑا جو اللہ کی ذات کے بارے بغیر علم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے پاس نہ لاجک ہے نہ ثبوت، یعنی ایک چیز ایسی ہے تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری، آپ اسلامی نہیں بلکہ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری آپ کہیں، تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ کے اندر، پوری کی پوری انسانی تاریخ، ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن دنیا پھر بھی کر رہی ہے، کبھی کوئی اس کا ثبوت نہیں دے سکا، اور وہ ہے شرک۔ پوری تاریخ کے اندر، تاریخ کے کسی دور کے اندر بھی، یجادل فی اللہ بغیر علم، لوگ اللہ کے اختیارات، اللہ کے حقوق کے بارے میں بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں، اور وہ بضد ہیں، یجادلو، جھگڑا کرتے ہیں، وہ بضد ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے، حالانکہ نہ کو ان کے پاس ثبوت ہے نہ لاجک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سرکش باغی شیطان کے پیچھے چلتے ہیں ایسے لوگ، یہ اس کا پڑھایا ہوا، اس کا سکھایا ہوا سبق ہے، اس کا دکھایا ہوا راستہ ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو لفظ مرید ہے، میم پر زبر، اس کا معنی ہوتا ہے باغی اور سرکش، لیکن یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا مرید، یہ جو لوگ کوئی فلاں پیر کا مرید ہے، تو وہ میم پہ پیش ہوتی ہے، تو اس فرق کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ مرید کہیں گے تو اس کا مطلب باغی اور سرکش ہوتا ہے، اور اگر آپ مرید کہیں گے میم پر پیش کے ساتھ، اس کا یہ ارادت سے ہے، عقیدت اور ارادت جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں مرید، وہ جس کو کسی کے ساتھ محبت اور عقیدت اور ارادت بن جاتی ہے۔ تو عقیدت کا جو تعلق ہوتا ہے، وہ جو تعلق رکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو مرید کہتے ہیں، میم پہ پیش ہو، اور اگر زبر ہو تو اس کا معنی سرکش اور باغی ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کتب علیہ انہ من تولاہ، شیطان کے بارے میں یا اس شخص کے بارے میں، علیہ کا دونوں معنی ہو سکتا ہے،
وہ شخص جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم کے اور شیطان کو فالو کرتا ہے، وہ شخص یا وہ شیطان جس کو وہ فالو کرتا ہے، ان دونوں کے بارے میں کتب علیہ، تو اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے، یہ تو قانون بن چکا ہے، یہ تو لکھا ہوا قانون ہے اللہ کی طرف سے، انہو من تولاہ، کہ جس کسی نے بھی شیطان کے ساتھ دوستی لگائی، جس کسی نے بھی شیطان کے ساتھ دوستی لگائی، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، وہ اس کو ہر صورت میں گمراہ کر کے چھوڑے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ اس کو لے جائے گا، راستہ دکھائے گا اس کو شعلوں والے عذاب کا، بڑھتی ہوئی آگ کے عذاب کا راستہ، جہنم کا راستہ۔ یہ تو لکھا ہوا قانون ہے کہ جس نے بھی شیطان کے ساتھ دوستی لگائی تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور دوزخ کے راستے کی طرف اس کو لے کے جائے گا، دوزخ کے راستے پہ اس کو لگائے گا۔ اب یہاں سے آگے جو ہے نا، قیامت کے بارے میں اللہ پاک نے دو قسم کے ثبوت فراہم کیے ہیں، دو قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ پیش کی ہیں، شہادت کے طور پہ، ایویڈنس کے طور پہ، سمجھانے کے لیے دو قسم کے۔ ایک یہ انسان کے اپنے اندر کی شہادت جو ہے، انسانی جسم کی شہادت، اپنے اندر کی شہادت، اور ایک ہوتی ہے کائنات کی شہادت، انسان کے جسم کے جو باہر کی دنیا ہے اس کے اندر جو شہادتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کا ریفرنس دے کے اللہ پاک نے سمجھایا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے اندر کی جو شہادت ہے اس پہ اللہ رب العالمین قیامت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے، اس رب کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک کر رہے ہو نا مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں، بعث کا معنی ہوتا ہے مرنے کے بعد اٹھنا۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے، اگر تم شک میں ہو قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں، تو سنو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو قرآن جو ہے نا یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن نے وہ حقیقتیں بیان کی ہیں جس کو آج سائنس پروو کر رہی ہے۔ سائنس تو قرآن کے پیچھے چل رہی ہے، اور اگر کوئی تعصب کی آنکھ اتار کے دیکھے، اور اگر اس کے پاس کوئی سائنس کا علم بھی ہو اور وہ انصاف پسند آدمی ہو، تو قرآن کو پڑھ کے وہ اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غالباً کوئی جرمن ڈاکٹر تھا، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، غالباً کوئی جرمن ڈاکٹر تھا، جب اس نے قرآن کا یہ حصہ پڑھا تھا جو ابھی ہم اگلی آیت پڑھنے والے ہیں، تو اس کو پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، جو برتھ کا پروسیجر قرآن نے بیان کیا ہے، یہ 1400 سال پہلے کسی اور کو پتہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا سوائے اللہ کے۔ تو یہ گواہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے برتھ پروسیجر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سب سے پہلے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پیدائش آگے بڑھی ہے ڈراپ آف واٹر سے، ڈراپ آف واٹر، یہ فرسٹ سٹیج ہے، جو برتھ پروسیجر ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلا جو انسان بنایا تھا مٹی سے، اس کے بعد جو سلسلہ آگے چلا ہے نا نطفہ سے۔ میں جب پیدا ہوا تھا اور آپ جب پیدا ہوئے تھے، میری اور آپ کی پیدائش کے وقت
ہم سب کی پیدائش کے وقت وہ پانی کا جو قطرہ ہے نا، اس کے اندر ایک بندہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کروڑوں ہوتے ہیں، پوٹینشلی کروڑوں افراد اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن سائنس کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ اتنے انسان اس کے اندر کہاں ہیں۔ کروڑوں انسان اس کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر ان کروڑوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے مجھے چنا۔ کوئی ایک یا دو سروائیو کرتے ہیں، باقی سب مر جاتے ہیں، لیکن اس امپیور ڈراپ آف واٹر کے اندر کروڑوں، پوٹینشلی کروڑوں انسان ہوتے ہیں، اور کوئی ایک یا دو سروائیو کرتے ہیں، باقی سب مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو فرسٹ سٹیج ہے وہ ہے من نطفہ، وہ جو ہے نا تقریباً 40 دن یہ کیفیت ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم من علقہ، پھر اس کی علقہ بنتی ہے۔ علقہ کہتے ہیں لیچ کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا جونک، جوک یا جونک جو ہوتی ہے، پنجابی والے جوک کہتے ہیں، اردو والے جونک کہتے ہیں، یہ جو انگلی کے برابر ہوتی ہے اور بڑی نرم سی ہوتی ہے، خون چوستی ہے، اس کو کہتے ہیں علقہ۔ علقہ جو ہے نا وہ گوشت کی بوٹی کی طرح کی جو چیز ہوتی ہے، اس کا لٹرل میننگ ہے جونک۔ اور اس ڈاکٹر نے کہا تھا، جو مسلمان ہوا تھا یہ پڑھ کے، اس نے کہا تھا قرآن کو کیسے پتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو نطفہ کے بعد سٹیج آتی ہے وہ جونک کی طرح ہوتی ہے، ایگزیکٹلی جونک کی طرح ہوتی ہے، اور کام بھی وہی کرتی ہے جو لیچ کرتی ہے۔ 40 دن ڈراپ آف واٹر کے بعد پھر اس کی جو ہے نا وہ جونک بنتی ہے، اور وہ جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے نا انسائڈ، تو اس کے ساتھ اس کی دیوار کے ساتھ جا کے سٹک ہو جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے، اور جہاں پہ وہ سٹک ہوتی ہے، چمٹتی ہے، وہاں سے وہ ماں کا خون پیتی ہے، اس کے ریم کو اندر سے کھاتی ہے، اس کا خون پیتی ہے، اور پھر وہ بڑی ہوتی جاتی ہے۔ پھر 40 دن یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم من مدغہ، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی بوٹی بنائی، پھر اس کی پیدائش جو ہے نا بوٹی اس کی بنتی ہے، یعنی جو لیچ ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، بوٹی تھوڑی سخت ہو جاتی ہے، تو گوشت بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت بنتا ہے، اور 40 دن جو ہے نا یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ اب یہ 3 سٹیپ جو ہے نا ہو گئے، 120 دن کے یہ 3 سٹیپ ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مخلقۃ و غیر مخلقہ، پھر ہم کچھ کو شکل دے دیتے ہیں اور کچھ کو شکل نہیں دیتے، کچھ کی تخلیق ہو جاتی ہے، آگے شکل بن جاتی ہے، اور کچھ کو بغیر شکل کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ 120 دن کا پروسیجر ہوتا ہے نا، تو بوٹی کے اندر جہاں دل ہوتا ہے نا وہاں ایک بلیک ڈاٹ لگتا ہے، ایک کالا نقطہ سا بننا شروع ہوتا ہے، وہ میرا اور آپ کا دل ہوتا ہے، اور وہ بلیک ڈاٹ جو ہے نا وہ موو ہونا شروع ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور پھر آہستہ 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 وہ بوٹی بڑھتی جاتی ہے، پھر کان، پھر آنکھیں، پھر ناک، پھر ایسے بازو، پھر یہ پھیلتا جاتا ہے، بچے کی تخلیق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 120 دن کے بعد اس کے اندر دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ بچہ بن جاتا ہے، بوٹی سے بچہ بن جاتا ہے وہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ریزن ہو نا تو 120 دن سے پہلے اگر کسی نے ابورشن کروایا ہو تو ایک اوپینین یہ ہے کہ 120 دن کے اندر اگر کسی ریزن سے ابورشن کروانا پڑے تو یہ قتل نہیں شمار ہوگا، لیکن 120 دن کے بعد جو ابورشن کروائے گا تو یہ قتل شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ مخلقۃ و غیر مخلقہ، پھر کچھ کی ہم شکل بنا دیتے ہیں اور کچھ کو بغیر شکل کے ختم کر دیتے ہیں، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا، ٹھیک ہے۔
تو مس کیریج ہو جاتا ہے، بچہ اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا، غیر مخلقہ، اس کی تخلیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہیں یہ سارا کچھ تمہارے اوپر یہ ظاہر کریں، تمہارے اوپر یہ سارا ہم جو ہے نا اپنی قدرت کھولیں، اپنی قدرت تمہارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور پھر ہم ٹھہراتے ہیں، نقر یہ قرار سے ہے، ٹھہرنا، پھر ہم ٹھہراتے ہیں ریم کے اندر ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، ہم ریم کے اندر رکھتے ہیں اور ٹھہراتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا ما، جو کچھ ہم چاہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ سائنس جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد جب بچے کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد سائنس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میل ہے کہ فیمیل ہے، اس کی جو جینڈر ہے نا وہ سائنس کو پتا چل جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین صرف جینڈر کی بات نہیں کر رہے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہراتے ہیں ریم کے اندر جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ جو کچھ کا معنی یہ ہے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے ہمیں پتا ہے، دنیا میں آ کے کیا بنے گا، کتنے عرصے کے لیے آ رہا ہے، کیا کنٹریبیوٹ کرے گا دنیا کے اندر، کیا فساد مچائے گا دنیا کے اندر، وہ کیسا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ ما نشاء کا یہ معنی ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ الی اجل مسمی، پھر ہم ٹھہراتے ہیں ریم کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک مدت مقررہ تک، ایک مقررہ مدت تک، اس کا بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کئی دفعہ ڈیٹس دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، لیکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک جو اللہ کو پتا ہوتی ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں چھوٹے بچے کی صورت میں، پھر ہم تمہیں بیبی کی صورت میں باہر نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں تمہاری مضبوطی کی عمر کو، تاکہ تم اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچو۔ پھر وہ بیبی جو ہے نا سب سے کمزور، کچھ نہیں کر سکتا، ساری مخلوقات میں سے شاید جو محتاج کوئی مخلوق ہوتی ہے نا پیدا ہونے کے بعد، وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ باقی جو ہے نا کوئی چند منٹوں میں، کوئی چند گھنٹوں میں اٹھ جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا، محتاج ہوتا ہے۔ اس کے کو منہ میں ڈالے گا، اس کو کوئی کروٹ اس کی چینج کرے گا، اس کو کوئی کھلائے گا، کوئی پہلائے گا، اس کی سردی کا کوئی بندوبست کرے گا، اس کی گرمی کا کوئی بندوبست کرے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں بچہ نکالتے ہیں، لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہو، تاکہ تم اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچو، جوان ہو جاؤ۔ پھر جوانی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، اور کچھ تم میں سے ایسے ہیں کہ ان کو ہم فوت کر دیتے ہیں، جوانی میں ختم۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، جن کو ہم لوٹاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، ان کو لٹایا جاتا ہے، لے کے جایا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، سب سے گھٹیا عمر کی طرف، کمزور اور گھٹیا عمر، وہ بڑھاپے کی عمر۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اس عمر میں تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا، بہت علم حاصل کرنے کے بعد اب وہ اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ پھر کچھ نہیں جانتا۔ لا يعلم بعد علم، علم تھا اس کے پاس، بہت جینیس، پڑھا لکھا، سمجھدار، انوینٹر، لیکن اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ لا یعلم، کچھ نہیں جانتا۔ اب جیسے پیدا ہوا تھا نا، نہ روٹی مانگ سکتا تھا، نہ پانی مانگ سکتا تھا، کوئی لوگ اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اب بابا جی بھی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ موو ہو سکتے ہیں۔
پتہ نہیں چلتا، جیسے بچہ پیشاب کر دیتا اپنے بستر پر، اپنے کپڑوں میں، بابا جی بھی کر دیتے ہیں۔ اور کبھی جب یہ تقریریں کرتا تھا، یہ بحثیں کرتا تھا، یہ فیصلے کرتا تھا، یہ آرگومنٹ کرتا تھا تو لوگ سنتے تھے۔ اور ابھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب بابا جی بات کرتے ہیں بچے ہنستے ہیں، صحیح پورا لفظ ہی ادا نہیں کر، سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے بابا، بچے ہنستے ہیں اس پہ۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس گھٹیا عمر کی طرف اس کو اٹھاتے ہیں کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ پھر لوگ آ کے بتاتے ہیں ابا جی میں تہاڈا وڈا پتر ہاں، ابا جی میں تہاڈی بیٹی ہاں، ابا جی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ابا جی سیانے ہیں جی، ابا جی کچھ نہیں سیانتے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی سائنس کا سبق نہیں ہے، اللہ سمجھا رہے ہیں، اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں۔ تو جو رب یہ سارے کام کرتا ہے، پانی کی بوند سے شروع کر کے بڑھاپے تک کے سارے کام جو اس نے کیے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ پھر اللہ رب العالمین نے یعنی تو اپنی انسان کی ذات سے نکال کر اس کی ذات کے باہر کے کچھ جو ہے نا وہ ثبوت پیش کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہے، بالکل خشک، ڈرائی، کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ ریگستانوں کو دیکھیں جا کے، جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، بالکل زمین خشک مردہ پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نے اس پہ پانی نازل کیا، اہتزت، وہ نرم ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے وہ۔ وَرَبَتْ، یہ لفظ جو ہے نا ربت، یہ رب سے ہے، رب بھی اسی سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پالنا، نرچر کرنا۔ تو وہ زمین جو ہے نا وہ نرم ہو جاتی ہے، وربت، اور پھر وہ پیدا کرنے کے، اگانے کے قابل ہو جاتی ہے، وہ اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر وہ پیدا کرتی ہے، اگاتی ہے ہر قسم کی خوبصورت چیزیں، رنگ برنگی خوبصورت چیزیں، پھول ادھر، باغ ادھر، باغ ادھر، فصلیں، گرینری۔ مردہ زمین جو ہے نا بارش برستی ہے، اور پھر وہ جناب تیار ہو کے، اور وہی مری اس میں جان پڑ جاتی ہے، اور وہ چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو جو رب یہ ہر سال میں کئی دفعہ یہ موسم تمہارے سامنے گزرتے ہیں، یہ فضول نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کائنات کی سکرین پہ تمہیں چیزیں دکھا رہے ہیں۔ جو رب یہ سارا کچھ کرتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہیں سارا کچھ کیوں سمجھایا ہے اور بتایا ہے؟ 5 باتیں ذہن میں بٹھاؤ۔ اب اللہ 5 باتیں ذہن میں بٹھا رہے ہیں۔ ذالک، یہ مثالیں، یہ ریفرنس تمہیں اس لیے دیے ہیں، اور یہ سارا کچھ تمہارے سامنے پروسیجر اس لیے ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے بھی ان اللہ هو الحق، کہ اللہ ہے جو حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ مذاق نہیں ہے، اللہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی فن نہیں ہے۔ جو بات اللہ کرتے ہیں وہ سچ اور حق اور حقیقت ہے۔ اللہ اس کائنات کی ریالٹی ہے، یہ پہلی بات تمہیں سمجھ آ جائے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، دوسری بات تمہیں یہ سمجھانی ہے کہ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔
مردوں کو زندگی وہی دیتا ہے. یہ ساری مثالیں تمہارے سامنے دینے کا دوسرا سبق یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ بے شک وہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت اس کو حاصل ہے. اور چوتھی بات تمہیں یہ سمجھانی ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت آنے والی ہے، وہ آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پانچویں بات تمہیں یہ سمجھانی ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ اٹھائے گا ان سب کو جو قبروں میں پڑے ہوں گے. قبروں والوں کو اللہ اٹھا کھڑا کرے گا. یہ پانچویں حقیقت تمہیں سمجھانی ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسا بھی ہے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو اللہ کے حقوق، اللہ کے رائٹس کے بارے میں، اللہ کی اتھارٹی کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتا ہے. نہ تو علم اس کے پاس، ولا ہدن، اور نہ اس کے پاس کوئی راستہ ہے جس کو فالو کرے، کوئی گائیڈنس بھی نہیں ہے، گائیڈ لائنز بھی نہیں ہے کوئی. ولا کتاب منیر، اور نہ اس کے پاس کوئی روشن کتاب ہے جو اس کو روشنی دکھائے، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے جو اس کے رستے کو روشن کرے. یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ تو چراغ ہے، کتاب منیر، نور دینے والی کتاب. تو نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس ہدایت ہے، نہ اس کے پاس روشنی دینے والی کتاب ہے. ویسے بکواس کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں ثانی عطفہ ہی، اپنے کندھے جھٹک کے بات کرتا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی بات کو نفرت کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہوں میں نہیں مانتا. تو ایسے اللہ رب العالمین نے اس کا جو فزیکل ایکشن ہے اس کو بھی الفاظ کے اندر بیان کیا. تمہاری حرکت بھی ہم نوٹ کرتے ہیں. ثانی عطفہ ہی، اپنے کندھے جھٹکا کے کہتا ہے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے. دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منہ پھیرے ہوئے ہے، منہ پھیرے ہوئے ہے. تو اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا لہو فی دنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اللہ کی طرف سے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن جلنے کا عذاب، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کو ہم قیامت کے دن. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور پھر اس کو بتایا جائے گا کہ یہ جو تمہیں ابھی یہاں مل رہا ہے عذاب اور سزا، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یہ اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہو رہی، اللہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہے. ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے وہ نتیجہ اس کمائی کا جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی. جو کچھ تم یہاں بھگت رہے ہو یہ اس کا نتیجہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.